الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولانا العظيم. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کرید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دارت. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعراء حضرات، ناخواں حضرات بڑے ہی اچھے انداز میں نعتیہ کلام سماعت اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے اور آپ لوگ بڑے بہترین انداز سے سماعت کر رہے تھے. ہمارے محترم جناب نعیم بھائی تو آج دکھے نہیں، اب انشاءاللہ وہ بھی آنے والے ہوں گے. ہمارے خادم بھائی دیکھیے محرم کی محبت ماشاءاللہ یہ پلین سے آ گئے کہ بھائی ٹکٹ ملے نہ، ہم نے محرم نہیں چھکنا چاہیے، ہے نا. یہ امام حسین کی محبت. دو شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، اور چمنا کو اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، کہ چمنا کو اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے. نہ جما جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا، تو لہو بھی اپنا ملا دیا. حنین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. کیا بات ہے. فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. اور ایک بار دوسرے پاک سنا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ اپنی زبان، اپنا دل، اپنا عقیدہ، اپنا علم، اپنی فکر درست کر لیں. صحابی کی توہین بد مذہبیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی صحابی کی توہین کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، نسباً اور تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے اور حضور کے نکاح میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اس اعتبار سے ایک رشتہ یہ مضبوط ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ کاتب وحی، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو کاتبین وحی میں یعنی وحی کو لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے آپ کا ادب سے نام لینا ہم پر ضروری ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ کی جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ جن کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے نا۔ تو یہ جنت کا وعدہ اللہ نے صحابہ کی جماعت سے کر لیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اہتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اس میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر ابھی تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک انسان کا نشیب و فراز، زندگی کی کم و بیشی، کبھی ان کے پاس دولت آئے گی، کبھی غریبی آئے گی، کبھی فقیری آئے گی، کبھی محتاجی آئے گی، کبھی ثروت، کبھی بادشاہ بھی بن سکتا ہے، اور عالم یہ ہوگا کبھی رئیسوں میں گنے جا سکتا ہے۔ مگر ان تمام انسانوں کی زندگی میں وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا، اور اس بندے نے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اور بدنصیب انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دولت بھی دیا، حکومت بھی دیا، ثروت بھی دیا، عزت بھی دیا، ان تمام چیزوں کو دینے کے بعد بھی اس نے اللہ کا ناشکر ادا کیا۔ مثال کے طور پر فرعون کا نام آپ نے سنا ہوگا، سب سے بدترین شخص ہے جو غریب گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اللہ نے جب انہیں مالدار کیا اور بادشاہ بنا، شہر مصر کا بادشاہ بنا، تو اسے اتنا غرور اور تکبر ہوا کہ اس نے لوگوں سے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ دریائے نیل نے بھی اس فرعون کی لاش کو قبول نہیں کیا، جو آج تک میوزیم میں درس عبرت کے لیے اسی دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حکومتیں آتی اور جاتی رہے گی، انسان آتا اور جاتا رہے گا۔ انہی انسانوں کے درمیان سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک دمشق، ملک شام کے 40 سال تک انہوں نے حکومت کی، 20 سال آپ نے خلافت کے طور پر آپ نے خلافت سنبھالا، اور 20 سال آپ نے حکومت فرمائی، 40 سال کا دور گزرا، لقوہ کی بیماری ہوئی، اور اسی مرض میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 60 ہجری میں وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے وقت یزید یہ بڑا بدبخت شخص تھا، آپ کا بیٹا تھا، مگر اس کا جو فسق اور فجور تھا حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں لوگوں میں ظاہر نہیں تھا۔ جب ظاہر نہیں تھا تو یزید نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا خلیفہ تو تم ہی ہوں گے، مگر سنو میری کچھ وصیتیں ہیں، ان پر تم عمل کر لینا۔ ان میں سے پہلی وصیت یہ ہے کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس بات سے خوش نہ ہو جائے، جس بات سے وہ خوش ہو، اس وقت تک تم وہ قدم نہ اٹھانا، اس وقت تک تم نہ کھانا، جب تک انہیں نہ کھلانا، ہر حال میں ان کا خیال رکھنا۔ اور یہ جو حکومتیں ہیں یہ اہل بیت اور خلافت اہل بیت کے قدموں کا میل اور صدقہ ہے۔ اب
یہ کہہ کر انہوں نے آپ کا وصال ہوا. یزید تخت نشین ہوا. یزید تخت نشین ہوا. جب ملک شام پر تخت نشین ہوا اس نے خلافت کے لیے لوگوں کو چٹھیاں لکھنا بھی شروع کر دیا. چٹھیاں لکھتے لکھتے سب سے پہلے اس نے مدینہ میں چٹھی لکھا. ادھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ادھر وہ جو صلح ہوئی تھی امام حسن رضی امیر معاویہ کے درمیان کہ میرے بعد یعنی آپ کے انتقال کے بعد وصال کے بعد پھر خلیفہ ہم ہی ہوں گے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا شہید ہو گئے تو یہ حق تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر یزید نے خط لکھا مدینہ المنورہ میں، وہاں کے گورنر ولید تھا، اس میں یہ لکھا کہ جو سب سے پہلے بڑے بڑے رئیس جو بنو پورے خاندان میں امت کے بڑے بڑے افراد ہیں اور عزت کے نگاہ سے پیشوا کے نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں تو پہلے ان سے بیعت لی جائے. یزید نے خط لکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہے. خط ملا. کس کو ملا؟ وہاں کے گورنر ولید کو. جب انہوں نے خط پڑھا تو گھبرا گیا، اس لیے کہ اس میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو، ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو. اچھا، بیعت کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ظالم شخص ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو گویا آپ اس کے ظلم سے راضی ہیں. آپ سمجھ گئے؟ یعنی ان کے ظلم سے راضی ہے اور آپ نے بیعت کر لیا تو اپنے آپ کو بھیج دیا. اگر وہ کہے کہ یہ ظلم کرنا ہے تو کیونکہ تم نے بیعت کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، اب تمہیں کرنا پڑے گا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین اسلام کے، دین مقدس کے، دین اسلام اور امت مسلمات کی حفاظت کے لیے اللہ نے جسے پیدا فرمایا، بھلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے آسانی کے ساتھ کسی ظالم اور جابر شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے دیتے؟ اگر وہ ہاتھ امام حسین دے بھی دیتے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر آپ فرض کر لو کہ اگر امام حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے بھی دیتے تو عالم کیا ہوگا کہ بے شمار دولتیں آپ کو دی جاتی، آپ کے خاندان کی حفاظت ہوتی، آپ کی جو ہے ہر طرف سے آہو بھگت ہوتی. مگر یہاں بات یہ ہوتی کہ قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ کے لیے مسلمانوں کو یہ سبق مل جاتا، ایک ذریعہ مل جاتا کہ جب ایسا وقت آ جائے، جب اپنے جان بچانے کی نوبت آ جائے تو امام حسین نے جب بیعت کر لی تو ہمیں بھی یہ بیعت جائز ہوگی. آپ سمجھ گئے؟ یعنی ظالم کا ساتھ دینا جائز ہو جاتا، گنہگار کا ساتھ دینا جائز ہو جاتا، بدکار کا ساتھ دینا جائز ہو جاتا، فاسق کا ساتھ دینا جائز ہو جاتا. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ولید نے بلایا، ولید بلانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ سے جو ہے بیعت کا مطالبہ ہے، اور ایک اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے شان اور شوکت کے ساتھ، اس حسینی مزاج کے ساتھ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امام حسین کو عطا فرمایا تھا، آپ نے بھرے مجمع سے کہا کہ اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نواسہ رسول نہیں ہے، لہذا میں اس طرح سے چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا. تم ایسا کرو، پہلے سب سے پہلے بیعت لو، بیعت لینے کے بعد پھر ہم اس کا سوچیں گے. اتنے میں مروان تھا، مروان نے بدتمیزی سے پیش آیا. یہ مروان ایک ایسے شخص کا نام ہے کہ جس کے باپ کو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تہنیک کے طور پر لایا گیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے صلب میں وضع یعنی یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے، اور انہیں شہر بدر کر دیا گیا تھا.
تو اس کی جس پر لعنت بھیجی گئی تو اس وقت یہ اس کے پشت پر تھا، یعنی اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی گئی، اس لعنت کا یہ بھی حصے دار ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو ہے ولید، اگر امام حسین ابھی بیعت کر لیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ بدبخت، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم جیسا بدترین شخص میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر آپ اس گھر سے باہر نکل گئے۔ ولید نے کہا کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جو مشورہ صرف جہنم میں جانے کا ہے۔ اس طرح سے بیعت کا مطالبہ بڑھتا چلا گیا، بیعت کا مطالبہ سختی کرتا چلا گیا۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ شریف میں رہنا دشوار ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کہ مدینہ کو چھوڑنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقدس سرزمین جس کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرم شریف بنایا ہے، یہاں پر قتل و غارت حرام ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری جان پر حملہ ہو جائے اور یہاں پر قتل غارت ہو، اس لیے بہتر ہے کہ مدینہ کو چھوڑ دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ایک عزم مصمم کی طرح تھا، اور آپ نے مدینہ شریف سے چھوڑنا اور مکہ کی طرف جانا، آپ نے یہ فیصلہ مکمل کر لیا۔ کتنے لوگ تھے؟ کل ملا کر 82 لوگ تھے۔ بات کا نفوذ خود کیا، اس میں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ اس طرح سے جاتے ہیں جس طرح کوئی کسی سے لڑنے کے لیے جاتا ہے یا کسی غزوات میں شریک ہونے کے لیے، بلکہ مدینہ شریف کو چھوڑنا آپ نے گوارا کیا، اور رات میں گجاوے باندھے گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ گویا امام حسین عرض کر رہے ہیں اپنے نانا جان کے مقدس روزے پر کہ اے نانا جان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے نانا جان، یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کو آپ نے پسند فرمایا، آپ کے صحابہ نے پسند فرمایا۔ جب اہل مکہ نے آپ پر ظلم کیا تھا تو آپ نے مدینے کو پسند فرمایا تھا، مگر آج یہ عالم یہ ہے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ تجربی اختیار کر لیا ہے، مجھ پر طرح طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مجھ پر زبردستی ایک یزید فاسق کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کو کہا جا رہا ہے۔ اے نانا جان، اس لیے اب میرا یہاں پر رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ اے نانا جان، یہ آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں دستہ بستہ عرض کر رہا ہے، یہ وہ حسین ہے جن کے لیے آپ نے مسجد نبی میں سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ اے میرے نانا جان، یہ وہ حسین ہے جن کے لیے آپ نے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اے نانا جان، یہ وہ حسین آپ کے سامنے کھڑا ہے جس کے لیے آپ نے تھوڑی تھوڑی رونے کی آواز سنتے ہی آپ بے چین اور بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ اے نانا جان، یہ وہ حسین ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجا تھا۔ اے نانا جان، یہ وہ حسین ہے کہ جن کے فیصلے جبریل امین کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ اے نانا جان، یہ آپ کا حسین ہے کہ جن کی ناراضگی کو آپ نے اپنی ناراضگی کہا، آپ کی ناراضگی کو خدا کی ناراضگی کہا، اور جو خدا سے جس کی ناراضگی خدا سے ہو گئی اس کا ٹھکانہ جہنم کہا۔ اے نانا جان، بڑا سخت آزمائش ہے، بڑی سخت تکلیف میں ہوں۔ ادھر گویا سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، اے میرا بیٹا حسین، اے میرا نواسا حسین، تم گھبراؤ نہیں، میں نے سجدے کو مسجد نبوی میں اس لیے طویل کر دیا تھا، لمبا اس لیے کر دیا تھا تاکہ ایک ایسا امتحان تم پر آنے والا ہے کہ اس امتحان میں تمہیں کر گزرنا ہے، امتحان میں تمہیں پاس ہو جانا ہے۔ اے میرا بیٹا حسین، جاؤ جاؤ، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں کامیاب کرے۔
جب نانا جان کے روزہ مقدس سے نکلتے ہیں، اپنی ماں فاطمہ سیدہ کائنات جنتی عورتوں کے سردار جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ماں کے پیر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد گویا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میری امی جان، اے جنتی عورتوں کے سردار، اے میری ماں، آپ کے بیٹے حسین کو اجازت دیجیے، آپ کے بیٹے حسین پر تکلیف آ چکی ہے، جس کے لیے آپ قرآن پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ اے میری ماں حسین، آپ نے میرے امتحان کے لیے صبر کا جو دعا کیا تھا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اے میری ماں مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھا، گویا سیدہ کائنات کے روزے مبارک سے آواز آئی، جا بیٹا حسین جاؤ، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ رات ہی رات حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس قدسیہ کو لے کر کے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حجۃ الوداع کا موقع ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس میں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کا رخ کرتے ہیں پوری دنیا سے، مگر قربان جاؤ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم ڈھایا گیا، وہ ستم ڈھایا گیا، وہ تکلیفیں دی گئی کہ اس روئے زمین پر نہ کبھی ایسی تکلیفیں کسی کو دی گئی، نہ کبھی ایسا ظلم ہوا۔ شہادتیں بہت ساری ہوئی، مگر امام حسین کی شہادت کا کوئی جواب نہیں۔ میرے دوستو، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، ادھر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا، ادھر یزید نے لوگوں کو بیعت کے لیے خط لکھنا شروع کر دیا، ادھر اہل تشیع یعنی امام علی مقام کو ماننے والے اس وقت شیعہ جسے کہتے ہیں، شیعان علی، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت مولا علی اور اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت، ہم ان کی محبت کے لیے جان اور دل سب قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی اس وقت وہاں پر خلافت تھی عراق میں۔ ادھر اہل کوفہ نے، کوفہ والوں نے، جن کی بے وفائی پہلے سے مشہور تھی، اس لیے کہ مولا علی کی شہادت سرزمین کوفہ کے جامع مسجد میں پہلے سے مشہور تھا، اور ادھر عالم یہ تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے دغا کیا، کوفہ کو چھوڑ کر امام حسن مدینہ شریف تشریف لائے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان لوگوں نے سلیمان بن سود کے مکان پر جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد تمام اہل تشیع نے، شیعان علی نے میٹنگ کیا۔ یہ میٹنگ کیا کہ اے لوگوں دیکھو، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم ایک خط لکھتے ہیں امام حسین کے نام پر، اس لیے کہ یزید کا جو ظلم اور ستم ہے، یزید کی جو بربریت ہے، یزید کا جو فسق اور فجور ہے، یعنی وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کہہ رہا ہے، گناہوں میں لدا ہوا وہ انسان ہے جو دور حاضر کا خلیفہ ہے، تو ہم یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو سب لوگوں نے میٹنگ کیا، مشورہ کیا، امام حسین کو خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، السلام علیکم یا امام علی مقام، آپ کو ہم لوگ مل کر یہ خط لکھ رہے ہیں، اس میں فلاں کی دستخط ہے، فلاں کا سگنیچر ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں نے باہمی مشورہ کر کے آپ کو یہ خط لکھا ہے۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا کہ امام حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید اس کی جگہ پہ خلیفہ بن چکا ہے، اور وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیں، اس سے بیعت کر لیں، لہٰذا اے امام حسین نواسہ رسول، ہم آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں یہ خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم جو ہے دستہ بستہ عرض کرتے ہیں کہ جو یہ خط ملے آپ فوراً کوفہ تشریف لے کر کے آئیں، تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں، اپنے ایمان کو بچا لیں، اسلام کو بچا لیں، قرآن کو بچا لیں، اسلام پر آنے والی ہر آنچ کو بچا لیں، آپ اس خط کو قبول فرما لیں۔ وہ خط جب امام حسین مکہ پہنچے، وہ خط حضرت امام حسین کو پہنچا، آپ نے جب خط کو پڑھا تو اس میں اس طرح کی تحریر تھی، یہاں تک کہ ایک خط نہیں، دو خط نہیں، 10 خط نہیں، بلکہ امام حسین کو ان لوگوں نے
150 خط بھیجا، اور بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 1200 خطوط امام حسین کے نام پر بھیجا۔ اگر ایک خط ہوتا تو سمجھ میں آتا، لیکن مستند علماء نے اس بات کی توثیق فرمائی ہے کہ 150 جو خطوط تھے وہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا، اور جب بار بار خط آیا ان لوگوں میں بار بار ایک ہی طرح کا مضمون، بالفرض اگر آپ نہیں آتے ہیں، اے امام حسین اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ہم اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر اپنی جان بچانے کے خاطر اگر دے بھی دیتے تو کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ایک ظالم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیوں دیا تھا، ایک فاسق اور بد کردار کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں دیا تھا، تو ہم کہیں گے اے پروردگار عالم، اے الہ العالمین، میدان محشر قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، قطرہ قطرہ کا حساب ہے، اے رب کائنات، ہم نے تیرے حبیب کے نواسے کو خط پہ خط لکھا تھا، مگر تیرے حبیب کے نواسے نے ہمارے خطوط کا جواب نہیں، اس لیے آج ہم مجبور ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور فرمایا کہ اے کوفی والو، اے کوفہ والو سنو، میں سب سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے طرف بھیج رہا ہوں، اور یہ کہہ کر کے کہ یہ میرا معتمد ہے، یعنی یہ میرا نائب ہے، اگر وہاں کے حالات سازگار ہو گئے، وہاں کے حالات سے یہ مجھے آگاہ کریں گے، جب یہ آگاہ کر دیں گے تو پھر میں کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مکہ سے نکلے اور سفر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ میں 2 بیٹے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم۔ سفر کے چلے جب کوفہ پہنچے، وہاں کا ایک معتمد شخص مختار بن سقفی کے گھر میں آپ تشریف فرما ہو، بس گھر میں تشریف کیا فرما ہو رہا تھا، سبھی کوفہ والے ایک کے بعد دیگر جب سنا کہ یہاں پر ابن رسول اللہ تشریف لائے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھیجا ہے، تو کوئی ہاتھوں کو چومنے لگا، کوئی پیروں کو چومنے لگا، کوئی جوتوں کو چومنے لگا، کوئی سر کو چومنے لگا، اور نعرہ کا یہ عالم تھا کہ جدھر جدھر امام مسلم گزرتے تھے لوگوں کا ہجوم بڑھتا جاتا تھا، اور لوگ امام علی مقام امام حسین کے نام پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی نہیں بلکہ 40,000 اہلیہ نے کوفہ والوں نے امام حسین کے نام پر اپنا ہاتھ امام مسلم کے ہاتھ پر دیا۔ کتنے؟ 40,000۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، جب 1-2 ہزار کا ہم مجمع دیکھتے ہیں تو اندازہ نہیں کر پاتے ہیں کہ 2-3 ہزار کا مجمع کتنے لوگ ہیں۔ جب 40,000 کا بیک وقت مجمع ہو اور ہر شخص کے زبان سے یہ جملہ جاری ہو کہ ہم اپنی جان مال سب تن امام حسین کے نام پہ قربان کرتے ہیں، ادھر جب یہ معاملہ دیکھا، حضرت امام مسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے خط لکھا، سلام کے بعد لکھا کہ اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہاں پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں پر لوگ آپ کے بہت ہی دیوانے ہیں، یہ اپنی جان دینے کو گوارا کریں گے مگر یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیں گے۔ ادھر عالم کیا ہوا، انہوں نے خط لکھا اور وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے مکہ پہنچا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی چاپلوس رہتا ہے، اس زمانے میں بھی یزید کا ایک چاپلوس تھا، انہوں نے یزید کو خط لکھا، یہاں پر جسے آپ نے گورنر بنایا ہے نعمان بن بشیر کو، جو محب اہل بیت تھا، یہ ان کے سامنے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جماعت اہل بیت کے محبین آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے اور آپ کو تخت و تاراج نہ کر دیں، تو ایسا کریں
کہ آپ فوراً یہاں پر نعمان بن بشیر کو تبدیل کر دیں اور ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو لا کر کے مقرر کر دیں۔ جب یہ خط یزید کو ملا، یزید پر وقت نے ایک خط بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا اور کہا کہ تم اپنی جگہ سے اپنی جگہ یعنی گورنری کسی دوسرے کو دے دو اور وہاں سے تم فوراً کوفہ چلو۔ کوفہ جانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات کو ٹھنڈا کرو، وہاں پر جانے کے بعد میری بیعت طلب کرو۔ ادھر یہ بدبخت شخص عبید اللہ ابن زیاد انتہائی بے درد اور ظالم شخص تھا، اس نے اپنے بھائی عثمان کو اپنے کرسی پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پورے آن اور بان شان کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی گورنر کو ان کی گورنری ختم کی جاتی تھی تو ان کے ہاتھ میں لیٹر ہوتا تھا، اس لیٹر میں اس کا نام لکھا ہوتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ آج سے تم اس عہدے سے ہٹا دیے گئے ہو، آج کے بعد اس عہدے کے لیے فلاں آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ عبید اللہ ابن زیاد جب وہاں سے روانہ ہوا بصرہ سے، ادھر کوفہ والے ابن رسول اللہ کے استقبال کے لیے مقام یعنی راستہ حجازی راستے کے طرف انتظار کر رہے تھے، کیونکہ تمام کوفہ والوں کو پتا تھا کہ امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور وہ خط ملتے ہی وہ اسی راستے سے آئیں گے جس راستے سے اہل حجاز یعنی مکہ والے جس راستے سے کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، روزانہ اہل کوفہ ان راستوں کی طرف دیکھا کرتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر سے ابن رسول اللہ آنے والے ہیں، ادھر سے امام حسین آنے والے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ بدبخت شخص عبید اللہ ابن زیاد قادسیہ پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے تمام سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ صرف 20 سپاہی میرے ساتھ میں رہو، کئی لوگوں کو شک نہ ہو جائے، اور اپنے چہرے پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پردہ ڈالنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد وہاں سے وہ چلتے چلتے حجاز کے راستے میں جب داخل ہوا، اہل کوفہ کیونکہ پہلے سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہاں سے امام حسین آنے والے ہیں، یہاں سے امام علی مقام آنے والے ہیں، یہاں سے رسول کے نواسے آنے والے ہیں، تو سبھی لوگوں نے کہا قدمتا خیر مقدم یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا ویلکم ہے، آپ کی سواگت ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ادھر یہ اہل کوفہ، اہل شیعہ، یہ اہل شیعہ نے علی یہ نعرہ لگاتے جا رہے ہیں اور یہ بدبخت اپنے پردے کو ہٹا کر کے اپنے پردے کو ہلکا سا ہٹا کر کے لوگوں کے چہرے کو بغور دیکھ رہا ہے کہ کون امام حسین کی حمایت میں نعرے لگا رہا ہے۔ سب کے چہرے کو دیکھتا دیکھتا جب گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا رہے تو بدبخت عبید اللہ ابن زیاد ہے، لہذا ایسا کرو، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا دغا کیا ہے۔ سب لوگ تتر بتر ہو گئے، اپنے اپنے گھر کے طرف چلے گئے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں خلافت ہاؤس پر پہنچنے کے بعد وہ چٹھی یزید کا انہیں تھما دیا اور کہا کہ آج کے بعد آپ کو معزول کر دیا جاتا ہے، اسی لیے کہ آپ نے صحیح طریقے سے ان پر حکومت نہیں کی، ان پر جو ہے آپ نے قابو نہیں پایا، اسی لیے جو ہے مجھے یہاں پر خلافت یہاں کی جو گورنری سونپ دی گئی ہے۔ اس کے بعد فوراً عبید اللہ ابن زیاد نے سرعام اعلان کر دیا، جتنے بھی بڑے بڑے رئیس گھرانے کے لوگ تھے، جو رؤسائے کوفہ تھے، بڑے بڑے رئیس جن کا دبدبہ تھا، سرداران کوفہ تھے، پہلے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد انہیں خلافت ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا۔ میرا سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ جس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میرا یہ اعلان ہے کہ ان کے ہاتھ سے بیعت توڑ دوں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ امام مسلم کو جس نے پناہ دیا، میں اس کے گھر کو، ان کے بچوں کو اور ان سب کو قتل کر دوں گا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دوں گا۔ جو اس انجام کو بھگتنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے، اور جو صحیح رہنا چاہتا ہے وہ امام مسلم سے الگ ہو جائے۔ قربان جاؤ، یہ کوفہ کی سرزمین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ امام مسلم ہے۔ جب امام مسلم کے دل میں یہ خیال آتا
کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اپنے بھائی کو خط بھی لکھ دیا ہے، اگر وہ خط پڑھ لیں گے تو خط کو پڑھتے ہی فوراً یہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس غم میں آپ مبتلا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، قربان جاؤ اس منظر کو نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کوفہ کی سرزمین ہے جہاں پر امام مسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا تھا۔ آج یہ عالم ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔ امام مسلم نے مختار بن عبید سقفی کے گھر سے نکل کر حانی کے گھر پہ آپ نے جو ہے بنا لیا۔ حانی کے گھر آپ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد ایک غلام کو شام، ملک شام سے غلام لے کر آیا تھا۔ انہوں نے اسے بات کر مقرر کیا کہ تمہیں 3000 درہم دیا جاتا ہے، ان درہم کو لے کر کے کوفہ کے جامع مسجد میں جاؤ اور ان کا پتہ کرو کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہے۔ یہ میقل نام کا یہ غلام 3000 درہم لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ جب کوفہ کے جامع مسجد میں پہنچا تو میقل غلام نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ہر شخص عبادت کر کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، مگر ایک کونے میں، مسجد کے ایک کونے میں ایک ایسا بھی شخص ہے جن کا چہرہ بہت نورانی ہے، جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں ٹپک رہی ہے۔ یہ ضرور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ضرور یہ محب والے اہل بیت ہے۔ وہ ان کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد سلام و کلام کیا، سلام و کلام کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے ایک درخواست لے کر آیا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، آپ بہت نیک آدمی لگتے ہیں، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام مسلم کس کے گھر میں ہے؟ حضرت مسلم، حضرت اس شخص نے کہا، مسلم بن اوسجہ جن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے ہی کیوں پوچھتے ہو؟ مسجد میں اور بھی لوگ ہیں، ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے ایک نیک شخص لگتے ہیں، محب والے اہل بیت لگتے ہیں، میں 3000 درہم لے کر آیا ہوں اور یہ 3000 درہم اس لیے لایا ہوں کہ امام مسلم کے قدموں میں ڈال دوں اور ان کا کچھ پیغام ہے وہ پیغام میں پہنچا دوں۔ وہ حضرت مسلم بن اوسجہ ان کے جھانسے میں آ گئے، انہوں نے حانی کا گھر بتا دیا۔ یہ غلام حانی کے گھر پہنچے، پہنچنے کے بعد انہیں امام مسلم سے ملاقات ہوئی، دست بوسہ کیا، 3000 درہم دیا، کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد وہ پہنچا۔ ابن زیاد نے خبر دیا کہ وہ حانی کے گھر ہیں۔ ادھر یہ خبر دینا تھا، یہ روزانہ آتا اور خبریں دیتا، کیونکہ یہ جاسوس تھا، ابن زیاد تھا۔ ایک دن اچانک ابن زیاد نے حانی کو گھر خلافت ہاؤس میں بلوایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دیا ہے۔ حانی نے کہا کون سا دشمن؟ کہا کہ تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دیا ہے؟ اتنے میں وہ غلام سامنے حاضر ہو گیا۔ جب غلام سامنے حاضر ہوا تو اس کے اندر انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تو حانی نے کہا ہاں میں نے اسے پناہ دیا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جو تم نے پناہ دیا اپنی پناہ سے واپس ہو جاؤ اور امام مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ حانی نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، ہاں پہلے جو میں نے پناہ دیا پہلے مجھے وہاں جانے کی اجازت ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دونوں میں بات پڑی، یہاں تک کہ ابن زیاد نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہارا قتل کر سکتا ہوں۔ حانی نے کہا کہ میرے بھی چاہنے والے قبیلے والے ہیں، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم زندہ نہیں بچو گے، تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ جب انہوں نے اس طرح سے دھمکی دیا تو ابن زیاد نے لاٹھی سے ان کے چہرے پر اور دانت پر مارا، جس کے سبب سے اس کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ قریب میں ایک سپاہی تھا، حانی نے اس سپاہی کی تلوار کو چھین لیا، اتنا چھیننا تھا کہ ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہارا خون ہمارے اوپر حلال ہو گیا، اس لیے کہ میں یہاں کا گورنر ہاؤس کوفہ کا امیر ہوں، تم نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تلوار چھین لی، اب تم پر مجھے تمہارا خون مجھ پر حلال ہو گیا۔ اتنا کہا تو حانی نے کہا کہ اگر میرا خون تم پر حلال ہو گیا تو تم میرا قتل کر دو، مگر میں امام مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ان کو نظر بند کر لیا گیا، ادھر آواز پھیل گئی کہ حانی کو ابن زیاد نے گرفتار کر لیا۔ اور جب یہ قبیلہ مذہب کے سردار تھے
جب ان کے سرداروں کو پتا چلا تو تمام لوگ کوفہ کے باہر، ادھر حضرت امام مسلم بھی باہر آئے. یہ امام مسلم باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ہاؤس کو گھیر لیا گیا. جب خلافت ہاؤس کو گھیر لیا گیا 40,000 اہلیہ کوفہ، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر اس وقت صرف ایک اشارہ کرتے امام مسلم تو وہ خلافت ہاؤس میں جتنے لوگ تھے ابن زیاد بھی اس میں ختم ہو جاتا، اور یہاں تک کہ وہی فوج تخت و تاراج ملک شام کے لیے اور دمشق کے لیے کافی تھا، مگر ہوتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے. آپ نے اشارہ نہیں کیا. ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے، دیکھو تمہارا جو قبیلے کا سردار ہے ہانی وہ زندہ ہے، پھر جن لوگوں کو وہ گرفتار کر کے پہلے جمع کر دیا تھا ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے طرف اپنے رشتہ داروں کو کہو کہ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں. اگر تم اپنے اپنے گھر کو نہیں جاؤ گے تو ہم یہیں پر قتل کر دیے جائیں گے، تمہارے گھر پہ قتل کر دیے جاؤ گے. جب سب لوگوں نے اپنے سر کو خلافت ہاؤس سے باہر نکالا اور سب لوگوں کو انہوں نے ڈرایا تو سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، ہانی کو چھوڑ دیا گیا. ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، مغرب کا وقت ہوا، کوفہ کی جامع مسجد ہے، آپ نے فرمایا کہ چلو کوفہ کی جامع مسجد میں کم سے کم نماز تو پڑھ لیتے. روایت میں آیا ہے کہ مغرب کی نماز ہوئی، 500 لوگ نماز میں تھے. جب سلام پھیرا اسی کوفہ کے سرزمین پر کوئی موجود نہیں تھا، تنہا نواز ہے رسول امام مسلم سے. سبھی نے ساتھ چھوڑ دیا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد کوفہ کے گلیوں کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ سب کے گھر اور دروازے بند ہے، کوئی پناہ نہیں مل رہا ہے. چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے ایک چراغ لے کر کے اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھی ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانپتے اور کانپتے ہوئے وہاں پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بوڑھی ماں، کیا آپ کے پاس کچھ پانی پینے کو مل جائے گا؟ وہ گھر جو چوہا عورت کا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. گھر کے اندر گئی، پانی لے کر آئی، امام مسلم کو پیش کر دیا. امام مسلم نے اس پانی کو نوش فرمایا. نوش فرمانے کے بعد پھر آپ بیٹھ گئے. اس چوہا عورت نے کہا کہ آپ اے مسافر، آپ نے پانی پی لیا ہے تو آپ اپنے گھر چلے جائیے. کیا بات ہے، پانی پینے کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں؟ امام مسلم نے فرمایا اے نیک بخت عورت، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے قیامت کے دن جو تم نے آج مجھے پانی پلایا. اصل میں اصل یہ ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں ہی امام مسلم ہوں. کوفہ والوں نے امام حسین کو دگا دے کر کے بلایا تھا، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر کے کوفہ میں بھیجا تھا. اے تو میرا کوئی گھر نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نمائندہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے اپنے گھر میں لیا کہ آپ اسی گھر کو اپنی پناہ گاہ سمجھے. ادھر اس کا بیٹا ابن عشرت باہر سے جب آیا تو انہوں نے امام مسلم کو دیکھا اور وہ خبر پہنچا دیا. المختصر یوں کہ جب ابن زیاد کو پتا چلا تو اپنے لشکروں کو بھیج دیا. محمد بن عشرت آیا اور آنے کے بعد آپ نے حملہ کیا. آپ نے اس کا جواب دیا اور عالم یہ ہوا کہ آپ پر طرح طرح کے حملہ کیا گیا. آپ کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا اور آپ کو یہ امان دیا گیا کہ محمد بن عشرت نے کہا کہ اے امام مسلم، آپ کو میں پناہ دیتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہاں امان دیتا ہوں، وہاں پر آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آپ چلیے اور خلافت ہاؤس میں چلیے، وہاں پر آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی. حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، مگر پھر بھی کیونکہ تم نے امان دیا ہے میں تمہارے بات پر اعتبار کر کے اپنے ہتھیار کو نیچے رکھتا ہوں. پھر آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. ابن زیاد کے دربار سے پہلے آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی. ادھر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا. ادھر ایک عالم یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی پانی دینے والا. ایک بدبخت آگے بڑھا، کہا کہ تم پانی پینے کے لائق نہیں ہو. اس میں ایک نئے شخص تھا، انہوں نے پانی لا کر کے دیا. آپ نے اس پانی کو پیا لیکن منہ پہ لگانے کے ساتھ نہیں، وہ پورا پانی
آپ نے نیچے زمین کی طرف پھینک دیا، اس لیے کہ جب آپ پینا چاہتے تھے تو حلق کے نیچے وہ پانی نہیں جاتا تھا، اور جب آپ وہ پانی اپنے منہ سے نیچے کر دیے تو آپ کا دندان مبارک کے ساتھ خون بھی نکلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسلم نے فرمایا اب ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں مجھے پانی نصیب نہیں ہے۔ میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے حوض کوثر میں اپنا جام لیے انتظار کر رہے ہیں، اب مجھے دنیا کا پانی نصیب نہیں ہے۔ ادھر ابن زیاد نے کہا مجھے اندر بلایا جائے، امام مسلم کو اندر بلایا گیا۔ یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا، بلانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کچھ وصیتیں تو کر دو۔ پھر بدترین وقت والا جملہ ابن زیاد نے کہا، امام مسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نانا جان کو ہدایت کے لیے بھیجا، ہم لوگوں میں امن و امان پھیلانے کے لیے آئے، مگر تم یزید کے وہ بدبخت شخص ہو کہ جو تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کا درم برم نظام ہو جائے۔ اسی طرح سے بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تو کچھ وصیت کرنا ہے تو کر دو، اس لیے کہ تمہارا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کہا کہ ساتھ کو کہ میری یہ ہے وصیت کہ 700 دینار میں نے کس سے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ فلاں سے ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو جو ہے مسلنا نہیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو میں نے خط لکھا ہے تم یہ خط انہیں لکھ دینا کہ وہ جو ہے کوفہ نہ ہے۔ یہ تین انہوں نے وصیت کی۔ اس شخص تو آرام سے کہا گیا تھا مگر وہ بدبخت شخص سب کے سامنے کہہ دیا جنہوں نے اس طرح سے وصیت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، مگر اگر امام حسین یہاں پر آئے تو تمہارا حشر وہی ہوگا، ان کا حشر وہی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ پھر جلاد کو اشارہ کیا، آپ کو چھت میں لے جا کر آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے کوفہ والوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور ستم ڈھایا، اور امام مسلم کی پہلی شہادت وہاں پر ہوئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کے خاطر آپ نے شہادت کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روز مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل کرے، بے شمار برکتیں نازل کرے، اور آپ کے روحانی کی برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے یہ درس عبرت دے کر کے گئے کہ اسلام کے خاطر اگر تمہیں جان دینے کی ضرورت پڑے، مال دینے کی ضرورت پڑے تو تمہیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ حق اور باطل کی ایک ایسی عظیم جنگ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے۔ صبح قیامت تک کوئی رہے نہ رہے، یہ زمین رہے نہ رہے، یہ آسمان رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، آپ رہے نہ رہے، مگر امام حسین کا چرچا رہے گا، امام حسین کی شہادت کا چرچا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نزاد دست در دست یزید حق کے بنائے لا الہ است حسین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کرے کھڑے ہو۔